بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 51 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت ثم اذا تجاوزنا وعاء المعقولات الاولیہ سے لے کر التقابل بین الاطلاق و تقیید تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کا درس کلی عنوان سے گزشتہ سے پیوستہ ہے، یعنی گزشتہ درس کے اندر جو ماہیت کے 3 تصورات و لحاظات تھے ان کے بارے میں مقدمہ چل رہا تھا، اسی مقدمے کا بقایا حصہ آج بیان کیا جائے گا اور اسی مقدمے کے نتیجے کو بھی آج پیش کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں ثم اذا تجاوزنا وعاء المعقولات الاولیۃ لذہن، جب ہم سے گزر جائیں، تجاوز کر جائیں معقولات اولیہ کے تصورات، وعاء یعنی وہی ظرف، جب تجاوز کرے مقام ذہن سے الی وعاء المعقولات الثانیۃ، معقولات ثانیہ کی جانب۔ یہاں پہ معقولات اولیہ اور معقولات ثانویہ کی تعریف کرنا ضروری ہے۔ معقولات اولیہ یعنی وہ مفہومات جو خارج سے ابتداءً بدون واسطہ ذہن انتزاع کرتا ہے، خارج کو دیکھ کے وہاں سے جو مفہوم اخذ کرتا ہے بدون واسطہ کسی چیز، اس کو کہتا ہے معقولات اولیہ۔ اور معقولات ثانویہ یعنی وہ مفہومات و تصورات جو ذہن انتزاع کرتا ہے معقولات اولیہ کو واسطہ بنا کر، یعنی ابتداءً ہی تصور نہیں کر سکتا بلکہ معقولات اولیہ کو واسطہ بناتا ہے، پھر ان کو تصور کرتا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر معقولات اولیہ تجاوز کر جائیں، جو ذہن کی معقولات ثانویہ کی جانب، کون سی؟ التی ینتزع الذہن من لحاظاتہ و تعقلاتہ الاولیۃ، وہ معقولات ثانوی جن کو ذہن انتزاع کرتا ہے تعقلات اولیہ کو لحاظ کرنے سے، تعقلات اولیہ کو تصور کرنے سے، یعنی پھر ان کے تصورات سے انتزاع کرتا ہے۔ تو اذا تجاوزنا کا جواب شرط، تو وجدنا ان الذہن ینتزع جامعا بین اللحاظات الثلاثۃ للماہیۃ المتقدمۃ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ذہن اس مرحلے میں ایک جامع کو تصور کرتا ہے، جامع یعنی ایک ایسا مفہوم جو تمام مصادیق پر صدقہ ہے، جو جامع ہو ان تمام 3 لحاظات کے اندر جو اس ماہیت کے بارے میں تھے جو بیان ہو گئے۔ یعنی وہ 3 لحاظات کون سے تھے؟ یعنی ماہیت کا، مفہوم کا متصف ہونا بے شرط شیء، یعنی مثلا صفت علم کے ساتھ، یا دوسرا ہے بے شرط لا یعنی صفت عدم علم کے ساتھ، یا لا بشرط یعنی دونوں کے ساتھ نہ۔ وہ کیا ہے؟ وہو عنوان الماہیت من دون ان یقید ھذا اللحاظ بلحاظ الوصف، یہ وہو یعنی یہ جامع ایسا عنوان ہوگا ماہیت کو لحاظ کرنے کا، وہ 3 لحاظات سے علیحدہ ہوگا، یعنی نہ بشرط شیء ہوگا، نہ بشرط لا ہوگا، نہ لا بشرط ہوگا، یعنی ایسا ماہیت کا عنوان جس میں یہ قید نہیں ہوگی کہ من دون ان یقید ھذا اللحاظ بلحاظ الوصف، یعنی جس کے اندر صفت کے ہونے کے لحاظ کو مقید نہیں کیا گیا، یعنی یہ اس میں قید نہیں لگائی گئی جامع کے اندر، اس لحاظ ماہیت کے اندر کہ یہ صفت اس کے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ایسے ہوگا تو وہ اس کی پہلی قسم بشرط شیء والی قسم ہو جائے گی، جامع نہیں ہوگی۔ ولا بلحاظ عدمہ، نہ ہی مقید کیا جائے گا عدم وصف کے لحاظ کے ساتھ،
یعنی بشرط لا کے ساتھ بھی اس کو متصف نہیں کیا جائے گا. ولا بعدم اللحاظین، نہ ہی دونوں لحاظوں یعنی عدم الوصف یا عدم الوصف کو بھی لحاظ نہیں کیا جائے گا، یعنی لا بشرط بھی نہیں ہوگا. یہ یعنی یہ تینوں لحاظات میں سے کسی بھی لحاظ کو اس جامع کے اندر جو لحاظ ہے اس کے ساتھ مقید نہیں کیا جائے گا. یہ ہے یعنی ایک جامع ماہیت کے لحاظ کی ایک چوتھی صورت بنے گی، ایسی چوتھی صورت جو ان تینوں لحاظات پر صدقہ آئے. وہذا جامع بین لحاظات الماہیت الثلاثہ فی الذہن، یہ جامع جو ہے ان لحاظات ذہن کے اندر جو ماہیت کے تین لحاظات کے ذہن کے اندر، یعنی بشرط شیء، بشرط لا بشرط، ویسمى بالماہیت لا بشرط المقسمی. اس جامع کا نام رکھا گیا ہے ماہیت کا وہ لحاظ، وہ تصور جو لا بشرط مقسمی ہے. ٹھیک، یعنی اس میں جامع کو دیکھیے طلاب کریم، جو بھی اقسام ہوتے ہیں اقسام کے لیے مقسم کو ہونا ضروری ہے. جب یہ تین قسم ہو گئے لحاظ کے، بشرط شیء، بشرط لا بشرط، تو سوال یہ تین آپس میں قسیم ہیں یعنی قسم ہے، اقسام ہیں، تو ان کا مقسم کون ہے؟ فرماتے کہ مقسم ان کا لا بشرط مقسمی ہے، یعنی جس کے اندر نہ بشرط شیء کی لا بشرط مقسمی، یعنی ایسا عنوان جامع، ایسا لحاظ جس کے اندر نہ صفت کے ہونے کی، کسی شے کے ہونے کی شرط ہے، نہ شے کے نہ ہونے کی شرط ہے، نہ دونوں کی. یہ کیوں ہے؟ اس کا نام یہ کیوں رکھے؟ تمییزا لہ عن لحاظ الماہیت لا بشرط المقسمی، تاکہ اس کو جدا کیا جا سکے ماہیت لا بشرط مقسمی سے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ لأن ذلك احد الاقسام الثلاثة للماہیت فی الذہن، چونکہ یہ ان تین اقسام میں سے ایک قسم ہے ماہیت کا ذہن میں، اقسام ہے یعنی. وہذا هو الجامع بین تلک الاقسام الثلاثة، اور یہ ہے جامع یعنی لا بشرط مقسمی، یہ جامع بن رہا ہے تینوں عنوانوں کے لیے، یعنی حتیٰ لا بشرط قسمی کے لیے بھی. اب شیخ صدر فرماتے ہیں اذا توضحت هذه المقدمہ، تو یہ مقدمہ ان تین لحاظات کے بارے میں واضح ہو گیا، تو فنقول، اب ہم کہتے ہیں کہ لا شک فی ان اسم الجنس لیس موضوعا للماہیت لا بشرط المقسمی. یہاں یعنی اس میں جنس کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں جنس اگر خالی عن القید ہے تو اطلاق کو دلالت کرتی ہے، لیکن بحث اس میں ہے کہ اس کا اطلاق پر دلالت کرنا کس لحاظ سے، وضع کے لحاظ سے ہے یا مقدمات حکمت وغیرہ کے ذریعے سے ہے. تو کوئی شک نہیں، ہم کہتے ہیں کوئی شک نہیں اس میں کہ اس میں جنس کو وضع نہیں کیا گیا ماہیت لا بشرط المقسمی، اس ماہیت کے لیے جو لا بشرط مقسمی ہے، یعنی وہی عنوان ہے جامع. کیوں؟ لأن هذا جامع کما عرفتا، چونکہ یہ اسم جنس هذا یعنی لا بشرط مقسمی، اس کے لیے اسم جنس کو وضع نہیں کیا گیا. کیوں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ لا بشرط مقسمی جیسا بین الحصص واللحاظات ذہنیت، یہ جامع ہے یعنی صدق آتا ہے ان تمام لحاظات اور حصص ذہنیہ پر جو ماہیت کے لیے ہیں. لا بین الحصص الخارجیت، یہ جامع صدق نہیں آتا، یہ جامع نہیں ہے ان ماہیت کے دو حصوں کے بارے میں جو خارج میں پائے جاتے ہیں، جن کا بیان گزشتہ درس میں ہوا ہے. کما انہ لیس موضوع للماہیت الماخوذۃ بشرط الشیء او بشرط لا. اس میں جنس کو جس طرح سے وضع نہیں کیا گیا ماہیت لا بشرط مقسمی کے لیے، اسی طرح سے اس میں جنس کو وضع نہیں کیا گیا اس ماہیت کے لیے جس کو عکس کیا گیا، جس کے اندر قید رکھی گئی ہے شرط شیء کی، یعنی صفت کے ہونے کی یا صفت کے نہ ہونے کی. اس کے ساتھ بھی اس کے لیے اس کو وضع نہیں کیا گیا. کیوں؟ لوضوح عدم دلالت لفظ القید، چونکہ واضح ہے کہ لفظ کا دلالت کرنا
واضح ہے کہ لفظ دلالت نہیں کرتا قید پر، یعنی وضع کے لحاظ سے لفظ کسی بھی قید پر یعنی بدون قید وضع ہوتا ہے، وہ قید غیر داخل فی حق المفہوم ہے، جو مفہوم لفظ کے اندر اس کی حقیقت میں داخل نہ ہو، تو فیتعین کونہ موضوعا للماہیت المعتبرۃ علی النحو لا بشرط القسمی، بس پھر معین ہو جاتا ہے کہ یہ جامع، یہ اس میں جنس وضع کیا گیا ہے اس ماہیت کے لیے جس کو لحاظ کیا گیا ہے اس بنا پہ کہ ولا بشرط قسمی ہے، یعنی ان تین اعتبارات ماہیت میں سے لحاظات ماہیت میں تیسری قسم، معاف کیجیے گا جی تیسری قسم، یعنی دونوں لحاظات نہیں ہیں، صرف شے اور لا شے کے دونوں لحاظات نہیں کہ وہذا المقدار مما لا ينبغي الاشکال فی، یہ اتنی مقدار تک اس میں تو کوئی اشکال نہیں، یہ تو مورد بیس نہیں، وانه الکلام اختلاف اس میں کہ فی حل انه هل موضوع لصورت الذہنیت الثالثۃ، کہ کیا یہ اس میں جنس وضع کی گئی ہے اس صورت ذہنیہ کے لیے جو ثالث ہے، یعنی وہ ماہیت کے جو لا بشرط قسمی الذی تمثل الماہیت لا بشرط قسمی، یعنی وہ جہاں پہ ماہیت جنسی کی ماہیت کی لا بشرط قسمی کی صورت ہوتی ہے، یعنی جہاں پہ کوئی بھی لحاظ نہیں کیا جاتا، یعنی اس کے قید کے ساتھ کہ کوئی لحاظ نہ ہو، یعنی کیا وضع کی اس صورت ذہنیہ ثالثہ کے لیے بحد الذی، اور اس کی ثالثہ کی اس اپنی حد کے ذریعے سے، یعنی وہ کون سی اس کی حد تھی، یعنی یہ اس میں قید تھی کہ دونوں قیدیں نہیں ہوگی، بحد الذی تتمیز به عن صورت اخریین، کہ وہ صورت جو اپنی باقاعدہ دو صورتوں سے دو لحاظ سے جدا ہو رہی تھی، یعنی دو لحاظات میں ایک میں یعنی شے کے ہونے کی قید تھی، دوسرے شے کے نہ ہونے کی قید تھی، اس میں دونوں قیدیں نہیں ہیں، لہذا اس کے نہ دونوں لحاظات کے نہ ہونے کی قید سے ان دو واقعہ سے جدا ہو رہی ہے یہ، اور لذات المفہوم المرء بتلک صورت، یہ عطف ہے لصورت ذہنیہ، کیا اس کو وضع کیا گیا ہے صورت ذہنیہ کے لیے یا اس ذات مفہوم کے لیے دیکھا گیا وضع کیا گیا ہے جس کو اس صورت کے ذریعے دیکھا گیا، دونوں فرق کیا ہوگا، پہلے میں صورت ذہنیہ کے لیے وضع کیا گیا ہے، اب اس دوسرے میں صورت ذہنیہ کے لیے وضع نہیں کیا گیا بلکہ اس مفہوم کے لیے وضع کیا گیا جس مفہوم کو دیکھا جا رہا ہے اس صورت کے ذریعے سے، ولیس صورت بحدها الا مرآۃ لما هو الموضوع، بس یہاں پہ صورت اپنی حد یعنی حد ثالث کے اندر نہیں ہے، سوا آئینہ ہے اس چیز کے لیے جس کو اس کو وضع کیا گیا ہے، یعنی اس مفہوم کے لیے ذات مفہوم کے لیے، بس فعل الاول، اول سے مراد ہے یعنی وضع ہونا، اس کو وضع کیا جائے صورت ذہنیہ کے لیے، ٹھیک، اس کی بنا پر یقوم الاطلاق مدلول وضعی للفظ، ہاں اگر وضع کیا گیا ہے اس کو صورت ذہنیہ کے لیے تو پھر اطلاق جو ہے یہ مدخول ہوگا وضع لفظ کا، یعنی دلالت وضعی لفظیہ دلالت اس پر کرے گی، یعنی اطلاق پر جو دلالت کرنے والی اطلاق مدلول ہوگا اس پر دال دلالت وضعی لفظیہ ہوگی چونکہ واضح کی وضع ہے، وعلی ثانی، اور دوسرے پر یعنی وضع کیا گیا ذات مفہوم کے لیے، ذات مفہوم جس کو دیکھا جا رہا ہے صورت کے ذریعے سے، تو لا یکن کذالک، تو یہاں پہ اطلاق مدلول لفظ نہیں بنے گا، کیوں نہیں بنے گا، لأن ذات المرء والملحوظ بهذه صورت، چونکہ خود جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے اس صورت ذہنیہ کے ذریعے سے لا یشتمل، وہ چیز وہ ملحوظ مشتمل ہے الا علی ذات الماہیت المحفوظۃ فی ضمن المقید ایضا، کہ وہ ملحوظ نہیں ہے سوائے یہ کہ اس کے اندر بھی ایسی ماہیت ہے جو محفوظ ہے مقید کے ضمن میں، یعنی جس طریقے سے اس تیسرے قسم کے اندر قید ہے یعنی کسی بھی چیز کے نہ ہونے کی، اس میں بھی ایسے ہے، ولہذا اس وجہ سے اشرنا سابقا لا ان المرء باللحاظ الثالث، ہم نے سابقا اشارہ کیا ہے آج بھی اور اس سے قبل والے درس میں کہ جس چیز کو لحاظ ثالث کے ذریعے سے دیکھا دیا جا رہا ہے یعنی لا بشرط
लाव शर्त के जरिए से देखा जा रहा है, ये जामे बैनुल मरइयैन वल मलहूज़ैन बिल्लिहाज़ साबिक़ैन, ये जामे है दो लिहाजों के दरमियान में जो सूरत ज़हनिया के लिए है, माहियत ज़हनिया के लिए है। क्यों? लिइन्हिफ़ाज़ि फ़ीहिमा, चूंकि ये महफूज है दोनों के अंदर। वला शक्क फ़ी अन्न सानी वल मुतअय्यन, इसमें कोई शक नहीं कि दूसरी सूरत मुअय्यन है कि इसकी जो वज़ा है ज़ात उस मफहूम के लिए है, उस मफहूम को सूरत ज़हनिया के जरिए से देखा जा रहा है। वक़द उस्तदिल्ल अला ज़ालिका, और इस सानी पर इस्तेमाल किया गया है दो तरीकों से इस्तेमाल किया गया। अव्वलन, पहला तरीका है कि बिल विजदानिल उर्फ़ी व लुग़वी, ये विजदान उर्फ़ी और लुग़वी के जरिए से साबित है, मुतअय्यन है। किस तरह से वो यूं कि अगर वज़ के जरिए से इसमें जिन्स से इतला को समझें तो इसका मुक़य्यद में इस्तेमाल मजाजी हुआ, यानी माने गैर मौज़ूल हमें होगा। जबकि ये विजदान उर्फ़ी और यानी उर्फ के विजदान के खिलाफ है और लुगत के बरखिलाफ है, वज़ह के खिलाफ। क्योंकि देखा नहीं किया कि जब भी आप इसमें जिन्स को इस्तेमाल करें और उससे मुक़य्यद के इरादा करें तो उर्फ उसको मजाज कहे या लुगत उसको मजाज कहे। मसलन आप कहते हैं अक्रिमिल फ़कीरल आदिल, अब फ़कीर जो कि मुतलक है उसको आपने मुक़य्यद में जब इस्तेमाल किया, फ़कीर इसमें जिन्स है, ठीक है, जब इसको आपने मुक़य्यद में क्या इस्तेमाल किया तो अब ये नहीं, उस उर्फ इसको मजाज नहीं कहता बल्कि कहता है, यानी विजदान उर्फ के ये बरखिलाफ है, विजदान उर्फ इसको भी हकीकत कहता है और वज़ा भी इसको, वज़ह लुग़वी भी इसको हकीकत कहती है, मजाज नहीं कहती। वसानियन, दूसरा मरहला तुल्लाब किराम अज़ीज़, यूं कि अन्नल इतलाक़ हद्दुन लिसूरत ज़हनियत सालिसते, जो इतलाक है एक किस्म की हद है, सूरत ज़हनिया की हद है। अलबत्ता सूरत ज़हनिया जो सालिसा है, यानी तीन लिहाजात में जो तीसरा लिहाज है उसकी, बस फ़अख़्ज़ु कैदन, उसको बतौर कैद इस इतलाक को अगर आप कैद सूरत सालिसा करार दे रहे हैं तो माना हो, तो इसका मुक़य्यद करने का, इसको कैद मुक़य्यद करने का माना यह कि वज़अ लफ्ज़ सूरत ज़हनियत मुहद्दद बिही, तो ये मतलब है कि लफ्ज को वज़ा किया गया इसी सूरत ज़हनिया के लिए, वो सूरत ज़हनिया जो इसी इतलाक के साथ मुअय्यन है, मुक़य्यद है। वहाज़ा यानी और इसका मतलब यह है कि अन्ना मदलूल लफ्ज़ अमरुन ज़हनी, लफ्ज का जो मदलूल है अमर ज़हनी है, क्योंकि लफ्ज जिस पर वो सूरत ज़हनी, वला यंतक़िल खारिज है, वो मदलूल खारिज पर सिद्क़ नहीं करता, खारिज पर तत्वीक नहीं होता। वअलहाज़ा, इस बिना पे नतीजा यह कि इस्मुल जिन्स ला यदुल्लु बिनफ्सिही अला इतलाक, इसमें जिन्स ज़ातन वज़अन इतलाक पर ज़ात नहीं करता। कमा ला यदुल्लु अला तक़यीद, जिस तरीके से यही इसमें जिन्स ज़ातन वज़अन कैद पर ज़ात नहीं करता। वही हताज इफ़ादत कुल्ल मिनहुमा यानी इतलाक और कैद को समझना, इसमें जिनसे मोताजिला दालिन के कोई चीज ऐसी दलालत करनी हो, जहां दलालत कर रही हो जिससे, जहां पे जिसके जरिए से इसमें जिनसे इतलाक समझा जाए, या तकीद ऐसा लफ्ज हो जिसके जरिए से तकीद समझी जाए। वद्दालु अला तकीद खासन आदतन, और जो चीज तकीद पर दलालत करती है वो खास होती है। मोहम्मद दाल इतलाक, जो इतलाक पर दलालत करती है वो करीनतुल आम्मत, वो उन्हीं कराइन होते हैं। तो समा भी करीनतुल हिकमत है, जिनका नाम करीन हिकमत या मुकद्दमात हिकमत रखा गया कि मौला मकाम इरादा में हो, मौला मकाम बयान में हो, और मकाम मजाक में ना हो, अपने बयान की जान मुतवज्जा हो, मकसूद के खिलाफ करीना नस्र ना किया हो। अलामायात इंशाअल्लाह ताला उस बिना पे जिसकी वजाहत इंशाअल्लाह आएगी। तुल्लाब इकराम, आज का दर्स में इख्तिताम का मुझे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।